الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، خالص دین کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کیا ہے؟ اس کے احکامات کیا ہیں؟ اور اس کے نقوش قرآن و سنت میں کیا بیان کیے گئے، کیا بتائے گئے؟ نقوش صحابہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی کامیاب رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور حضور کے زیر اثر رہ کر بنے ہوئے شخصیات ہیں۔ جس پر نبی کی نظر کرم ہو گئی، جسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اب پھر ان کی جس طرح سے دینی و دنیاوی، اخلاقی، معاشرتی ہر اعتبار سے جس انداز سے تربیت ہوئی تھی، اس کی مثال، اس کی نظیر کسی اور دین میں، کسی اور رہبر کی زندگیوں میں نہیں ملتی۔ جو بھی عمل زندگی میں ہوتا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے
یہ عمل جو زندگی میں ہو رہا ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، آیا دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگیوں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عملی زندگی میں اسے لایا جاوے اور اسے زندہ کیا جائے تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول و منظور ہوتا ہے۔ اور جو عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو، نبی کے جانثاروں کے طرز پر ہو، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کا نام راہ ہدایت ہے، اسی کا نام راہ حق ہے، اسی کا نام اللہ اور اس کے نبی کے تابع بن کر چلنا ہے۔ اگر زندگی کے اندر وہ نہیں ہے، جو بھی سامنے نیا نقشہ آ رہا ہے، ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، زندگی میں عمل ہو رہا ہے، لیکن حقائق معلوم نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں تو ہمارا جو عمل ہے وہ اگر خلاف سنت ہے تو ما لیس منہ رد کہا گیا حدیث کے اندر، وہ عمل مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جو تمہارا عمل ہے میرے محبوب کی اداؤں کے مطابق ہو، میرے محبوب کے کردار کے مطابق ہو، یا پھر میرے محبوب کے جو محبوب ہے، جو حضور کے طرز پر عمل پیرا ہے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہے، طرز زندگی پر ہے، تو پھر وہ لے کر آؤ۔ میرا معیار کسوٹی کیا ہے؟ ماہ سفر المظفر جو ہی شروع ہوتا ہے، ہمارے ہاں ذہنوں میں ایک عجیب طرح کی الجھن، کچھ باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اور ہمارے یہاں پرانے دستور کے مطابق کچھ چیزیں آج بھی معاشرے کے اندر رائج ہیں اور چلتی ہیں۔ ماہ محرم کے اندر شادیاں نہیں کر سکتے، ماہ سفر کے اندر شادیاں نہیں کر سکتے، ماہ سفر میں منگنیاں نہیں کر سکتے، ماہ سفر میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزیں شروع کہاں سے ہوئی ہیں، اس کی ایجاد کہاں سے ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سفرا، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ جملہ فرمانا، لا سفرا ولا طیرا ولا ہام فی الاسلام، اسلام کی روح سے اسلام میں ماہ سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ سفر میں جس چیز کو لوگوں کے عقیدے بنے ہوئے ہیں، ان عقائد کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو، کسی بھی چیز کی نحوست ماننے کے لیے اس کا دو طرح سے ثبوت ہونا ضروری۔ پہلے مرحلے میں، اولین درجے میں قرآن و سنت سے، نبی کی ذات سے، نبی کے ماننے والے جو صحابہ ہیں ان کی طرز زندگی سے اس کا واضح ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اب پوری قرآن و سنت کو اٹھاؤ، پوری قرآن و سنت کو کھنگال کے دیکھو، کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، حضور کے صحابہ کی زندگیوں میں ماہ سفر کو کیا منحوس سمجھا گیا ہے یا منحوس کہا گیا ہے؟
یہ تو عقیدہ، یہ جو بات ہے نہ صحابہ کی زندگیوں میں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی تردید فرمائی، لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور کے جو بدعقیدہ لوگ تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کا عقیدہ تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد نئے نئے مسلمان جب اسلام میں داخل ہوئے، پرانے طرز پر ان کے ذہنوں میں ایک بات یہ تھی کہ ماہ سفر کے اندر ہمارے اکابر، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے بڑکے کہتے آئے کہ ماہ سفر منحوس ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا سفرا، ماہ سفر نحوست نہیں ہے۔ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہو، یا پھر اس سے ہٹ کر آج جو دور جدت چل رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی سائنٹسٹ یا سائنس کی ایک بڑی جماعت یوں کہے کہ بھئی کل یا پرسوں میں کچھ ہونے والا ہے، آسمان سے کچھ ریت گرنے والی ہے، احتیاط کرو، اتنے وقت تک گھروں کے اندر رہو، یہ احتیاط سائنسی طور پر ہے، یہ بھی شرعی طور پر نہیں۔ سائنس کہہ رہی ہے یوں ہونے والا ہے، سورج گرہن ہونے والا ہے، چاند گرہن ہونے والا ہے، یا کچھ ہونے والا ہے، یہ ریڈیشن کا دور ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، سائنسی طور پر جو بات ہے اسے سائنسی طور پر عمل کریں گے، شرعی طور پر نہیں، لیکن شرعاً عمل کرنے کے لیے شریعت کے مطابق عقیدے کی اصلاح و درستگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں جو پہلی سورت ہے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، بقر کے معنی آتے ہیں گائے کے۔ اس سورت کے اندر ایسا کیا ہے جس کی نسبت بقر کی طرف کر دی گئی، گائے کی طرف کر دی گئی؟ ایک طویل واقعہ ہے سورۃ البقرہ میں پورا واقعہ بیان کے بغیر صرف مختصر انداز میں اسے آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ہارون سے فرمایا کہ ہارون، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے موافق میں کوہ طور پر چل رہا ہوں، میرے واپس لوٹنے میں ایک مدت لگے گی، اس مدت تک اس قوم کو تم سنبھالو، میرے واپس آنے تک یہ قوم کی ذمہ داری، قوم کا مسئلہ تمہارے حوالے ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے دیکھو، اسے سنبھالو، اسے سمجھاؤ، اسے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرواؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے کندھوں پر ذمہ داری رکھ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے، یہاں بھی پیغمبر کے لیے اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، قرآن کریم کے اندر اس کا نام بھی آیا ہے سامری۔ قرآن میں کئی مقامات پر باقاعدہ اس کا نام کا ذکر ہے۔ پوری قوم کو ایک میدان میں اکٹھا کیے، جمع کیے ہیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں
ان کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے ایمان و یقین کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے۔ سامری وہاں پہنچتا ہے، پہنچ کر اس نے دیکھا یہی اچھا موقع ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، اب پوری قوم پر ہاتھ مارتا ہوں۔ اس نے کہا لوگوں دیکھو، موسیٰ علیہ السلام خود خدا کی تلاش میں گئے ہیں۔ دیکھو انسان جب گمراہ کرتا نا، جملے ٹرن کر کے گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے یا تو بات کو پوری گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت ہو، یا تو پھر اللہ جن کو قرآن و سنت کی فہم و فراست عطا فرمائے رکھے ہیں ان سے رجوع ہو۔ یہ بہت بڑے جملے بول رہا ہوں آج۔ یا تو خود ہمارے اندر وہ بصیرت ہو، وہ طاقت و کیپیسٹی ہو سمجھنے کی، اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ جن کو اتنی طاقت، استطاعت، قوت عطا فرمائے ہوں دین کے افہام و تفہیم کی، ان سے رجوع ہو اور ان سے پوچھو، معلوم کرو۔ سامری نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام خدا کی تلاش میں پہاڑ پر گئے ہیں، تو گیا ثابت ہوا خدا یہاں نہیں ہوا ہے، جبکہ خدا ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ۔ اب قوم بھی بھولی بھالی تھی نا، بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، کون کیا یا کی بول رہا ہے وہ صحیح ویسا، ایسا نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جب سامری بولا خدا کی تلاش میں وہاں گئے ہیں، انتظار کر کو حضرت موسیٰ کو پوچھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایک طرفہ بات سنے گمراہ ہو، دو طرفہ بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے یا پھر خود حضرت ہارون سے معلوم کرتے کہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، یہ نے جو گمراہ کر رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سامری بولا موسیٰ علیہ السلام خدا کی تلاش میں پہاڑ پر گئے ہیں، تمہیں پورے میرے پاس ہو، خدا سے میں ملا تم نہ۔ انہیں کیا کرا، جھولی پھیلایا، جادوگر تھا نا سامری، انہیں جھولی پھیلایا، پھیلا کر پوچھا تمہارے پاس کتنا سونا اور چاندی ہے، پورا میری جھولی میں ڈالو، خدا سے ملاقات میں کرواتا ہوں۔ لوگوں کے پاس کتنا سونا چاندی دیورات تھے، پورا لا کس کی جھولی میں بھر ڈالے، انہیں پوٹلی بندھیا۔ ایک سنار کو بلایا، بلا کر بولا کام کر، سونے کا بچڑا بنا، گائے بنا۔ سنار کو ادھر بھیجا، جلالین کے حاشیے میں بات لکھی ہے، سورۃ البقرہ میں یہ جو آیت ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس آیت کے ذیل میں علامہ سیوطی نے جلالین کے حاشیے میں بات لکھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے سے گزرے، ایک گھوڑا تھا، اور گھوڑا جہاں پیر رکھ کر اٹھاتا تھا وہاں سے مٹی ابلتی تھی، کھانا پکا تو ابلتا نہ کھانا، ویسا زمین سے مٹی ابلتی تھی۔ انہیں دیکھا، غور کریا، گھوڑا پاؤں رکھ کو کہاں سے اٹھا رہا ہے، وہاں سے مٹی ابل رہے گا، تو کیا کی راز ہے یہاں؟ ایک مٹی اٹھا کر کپڑے میں بند کر رکھ لیا۔ بچڑا بنا کر تیار ہو گیا۔ جب یہ بن کر تیار ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو مٹی تھی لے لے کا کو بچڑے کو پیچھے پھرا کو، مٹی ہے نا بچڑے کے اندر، گائے کے بچے کے اندر ڈال ڈالے۔
جیسے ہی وہ مٹی گائے کے بچڑے کے اندر داخل ہوئی، وہ بچڑا بات کرنا شروع ہوا، انہیں پکارا، بولا لوگوں میں بولا نا تم نا موسیٰ علیہ السلام خدا کی تلاش میں وہاں ہی میں ہاتھ ملاتا ہوں کر کو۔ اب لوگوں کو واسطہ نہیں تھا علوم سے، اتنی فہم فراست نہیں تھی، دور کی ذکاوت نہیں تھی، ذہانت نہیں تھی، انہیں کیا کیا دکھا کو بول ڈالا، فوراً 70,000 لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کتنے؟ 70,000 لوگ ایمان کے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، لوگوں دیکھو یہ حقیقت نہیں ہے، انہیں جو بتا رہا اس میں سچائی نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے جو انہیں بتا رہا ہے، اس کی پوری حقیقت، اس کا ایک ایک جز، اس کی یہ ایک ایک بتھی تمہیں جاننا پہچاننا ہو تو صرف حضرت موسیٰ کی آمد تک کا انتظار کرو بس۔ قوموں نے جلد بازی میں بہت کچھ گوا دیا ہے، فوراً جلد بازی، فوراً فہم و فراست کی ضرورت ہے، تدبر و تفکر کی ضرورت ہے۔ دو طبقات ہو گئے، ایک طبقہ جو اصحاب ایمان کا تھا انہوں باقی رہے، ایک طبقہ وہ جو کفر کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کر دیکھے تو یہاں پورا نقشہ بدل گئے، پوری کہانی چوپٹ ہو گئی، پورا ایڈورٹ ہو بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے جتنے لوگ کفر قبول کر کہیں اللہ کے حکم کے تحت 70,000 لوگوں کو گردنیں اڑا دو، ارتداد کی سزا ختم۔ اب جو طبقہ باقی تھا ان کے دلوں کو ایمان سے مضبوط کرنا ضروری تھا، اللہ نے حکم دیا ایک کام کرو۔ اچھا اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں قرآن کی تفسیر کے وقت میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیا بنی اسرائیل کو، تم اپنے ہاتھوں سے گائے کی قربانی کرو۔ گائے کی پوجا پرستش کہاں کہاں ہوتی ہے یہ سب لنکا وہاں سے چل کو آ رہی تھی۔ سامری جادوگر تھا نا، وہاں ایک لفظ ہے قرآن میں، ان تقول لا مساس، جب 70,000 لوگ مرتد ہو گئے تو سامری کو ایسی بیماری لاحق ہوئی، کون تو بھی چھیے کا تو انہیں بولتا لا مساس منجے چھیونوں کو، ڈونٹ ٹچ می، منجے کون بھی چھیونوں کو، اس لئے کہ اللہ اسے ویسی بیماری میں مبتلا کر کو تھے، فوراً دور ہٹ جاتا تھا۔ بمن کو دیکھتی چھینا نہیں، لگنا نہیں، لگے تو نہیں سمجھتا میں اپوتر ہو گیا کر کو۔ کہیں نہ کہیں ان کی نسلوں کی لنک کہیں سوچ نہیں، گائے کی پوجا وہاں بھی یہاں بھی، گائے کے پیشاب کو پوتر ماننا وہاں بھی یہاں بھی، رتی لگے تب چھیونوں کو ہمیں اپوتر ہو جاتی وہاں بھی یہاں بھی۔ کچھ تو باتیں ہیں، کچھ تو کیا بہت کچھ ہے، قرآن و سنت کھولتے چلو، دیکھتے چلو، اس کی کڑیاں ملاتے چلو، اللہ قرآن و سنت کے جو علوم ہیں، اس کی جو فہم و فراست، اس کی بصیرت و بصارت اللہ کھول کے رکھ دیتے بندے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ جتنی قوم باقی ہے ان کے ہاتھ سے گائے ذبح کراؤ۔ حکم ہوا گائے ذبح کرو، کر دیتے تو ہو جاتا۔ ابھی نا شرائط، گائے کیسی رہنا، موسیٰ اللہ کو پوچھ کو بولو، یہ سوال جواب سوال جواب سوال جواب میں شرائط بڑھتے گئے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں پورے شرائط ایک ہی جگہ صفحے میں، ایک صفحے میں نہیں بلکہ ایک جگہ پو صفحے میں خالی شرائط ہی تھی۔ لاسٹ میں بولے ٹھیک ہے قربانی کرتی، ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کرایا گیا،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیری کیا حکمت ہے اس میں، مولا تیری مصلحت کیا ہے، ان کے چھاپ سے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، موسیٰ ان کے دلوں میں ایک گائے کی محبت پلا دی گئی تھی، علاوہ میرے کسی کی محبت میں نہیں چاہتا۔ ایک دل کے اندر دو محبتیں رہے، یا تو میری محبت رہے گی یا تو غیر اللہ کی محبت رہے گی۔ کسی کے دل میں میری بھی محبت ہو، کسی کے دل میں میرے علاوہ بھی محبت ہو، یہ شرک مجھے پسند نہیں ہے، یہ کفر مجھے پسند نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مخلوق کی محبت تھی، میں نے خود انہی کے ہاتھوں سے اسی مخلوق کو جس سے محبت کرتے تھے ذبح کروایا، تاکہ آئندہ کوئی بھی اسے خدا تصور نہ کر سکے۔ اگر آج یہ نہ ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے لوگ اسے خدا تصور کرتے۔ جو تصور تھا خدا کا، اس عقیدے کو خود انہی کے ہاتھوں سے ذبح کرانا مقصود تھا، ان کے عقیدے کو انہی کے ہاتھوں سے توڑنا مقصود تھا، تو میں نے موسیٰ وہ کروایا ہے۔ جو غلط عقیدے ہوتے ہیں نا، غلط خیالات جو ہوتے ہیں، اللہ انہی کے ہاتھوں سے اسے توڑواتے ہیں۔ جب تک بندہ دل پر پتھر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے اس غلط عقیدے کی تردید نہ کرے، جب تک اسے ہدایت نہیں ملتی۔ کافر کو کفر کے بعد تو ہدایت مل جاتے، لیکن بدعات اور خرافات کرنے والوں کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ایک آدمی اسے دین سمجھ کر کرتا ہے۔ ماہ سفر کے اندر نحوست منحوس سمجھنا، یہ عقیدہ ایسا دین سے جوڑ لیتے لوگ۔ ایک آدمی جب دین سمجھے گا تو پھر وہ توبہ کہاں کرے گا؟ بس یہی مسئلہ تھا قرآن کریم سے جو پتا چلا کہ انہوں نے اسے دین سمجھا، خدا کا تصور دیا، اس تصور کو انہی کے ہاتھوں ذبح کروا کر اللہ نے اس کے بت پاش پاش کر دیے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا سفرا، سفر منحوس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو اس وقت جو جہلا تھے، عرب کے بدو تھے، ان کے اندر یہ باتیں تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اللہ کے نبی نے تردید فرمائی، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ کچھ دن برکت والے ہیں، کچھ لمحے برکت والے ہیں۔ جیسے جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، شب برات ہے، برکت والی رات ہے، شب قدر ہے، برکت والی رات ہے، پیر کا دن ہے، برکت والا دن ہے، اس لیے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جمعرات کا جو دن ہے یہ برکت والا دن ہے، اس لیے کہ اس دن بھی بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے، ان دنوں کے اندر ہمیشہ باوضو رہو، کثرت سے استغفار کرو، درود پاک کی کثرت کرو۔ بندہ جتنا کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اتنا اسے اللہ کے نبی سے محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں جسے اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی، وہ بندہ کہیں اور گم ہوا رہتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین جن کے حالات میں آپ کے سامنے لاؤں، حقیقت میں جو عاشق رسول ہے، سچا پکا جو محب مصطفیٰ ہے، اس کی کیفیات کا کیا کہنا، اس کی اداؤں کا کیا کہنا، اس کی نگاہوں کا کیا کہنا، اس کا وہ چلتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے نبی کیسے چلتے تھے، وہ کھانے کا لقمہ اٹھاتا ہے، اس کے تصور پہ رسول اللہ رہتے ہیں، وہ جب بولتا ہے اس کی بولوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تصور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب سے سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے۔
اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا عاشق بنائے، حضرت عمر فاروق جیسا عاشق بنائے، حضرت صحابہ جس طرح اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ ہم سب کو اسی طرح محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔